لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بر محمد وعلی ماتمداران شہیدان کربلا اور عزاداران سید الشہداء انجمن تسکین فاطمہ کی جانب سے درسگاہ نور محمدی گوونڈی میں منعقد ہونے والے عشرہ ثانیہ کی عشرہ مبارکہ سجادیہ کی آج ہم 8ویں مرحلہ فکر میں اور 8ویں مقام ثواب میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو لوگ فکر نہیں کرتے ان کے لیے مجلس ثواب کا ذریعہ ہے، اور جو لوگ فکر رکھتے ہیں ان کے لیے مجلس ثواب کے ساتھ ساتھ رزق علم کا بھی ذریعہ ہے۔ لیکن علم سب کو نہیں ملتا، ثواب سب کو ملتا ہے جتنے آ جائیں۔ اب کوالٹی اور خصوصیت جو ہے وہ فکر کی بنیاد پر ہے۔ جیسے قرآن ہے، نیئر بھائی ہمیشہ ماشاءاللہ مولا انہیں سلامت رکھے، طول عمر عطا کرے، سید بھائی کی مغفرت فرمائے، سید نثار حیدر صاحب مرحوم، ان کی خدمات ہمیشہ یاد کی جائیں گی، اور جو بھی ساتھ ساتھ رفقائے کار رہے۔ ہر چیز ایک کارواں کو ایک میر کارواں کی ضرورت ہے، اور ایک میر کارواں کو صاحبان کارواں کی ضرورت ہے۔ لہذا جب جس دور میں مخلص لوگوں کو مخلص لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے تو تحریک کامیاب ترین ہو جاتی ہے، اور جب وہ اخلاص کہیں بھی کسی جگہ ختم ہوتا ہے، کوئی بھی سبب بنے تو وہ تحریک ماند پڑ جاتی ہے۔ لہذا یہ ہمیشہ جان کر کسی بھی چیز کے لیے تو اللہ ایسے تمام جو حیات ہیں ان سب کو زندگی دے، اور جو گزشتگان ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ لہذا خدمت عالی میں آج 8ویں مرحلہ فکر میں جہاں ہمارا عنوان بیان عقیدہ اور عمل ہے، اور اب تک
عقیدہ اور عمل کے اس عنوان کے لیے جس آیہ کریمہ کو، جس سورہ وافی ہدایہ کو جو مکمل سورہ ہے، سورہ عصر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوتا رہا، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ اور میں نے آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کی خدمت میں انسان کی خلقت، اس کی بناوٹ، وہ کس طرح بنایا گیا، کن کن چیزوں سے بنایا گیا، یہ تمام چیزیں اب تک آپ کی خدمت میں خلقت کے حوالے سے پیش بھی کی، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ انسان جو ہے وہ جسم کتنا ہے اور روح کتنا ہے، روح کے کتنے حقوق ہیں اور جسم کے کیا کیا حقوق ہیں۔ جب اللہ نے دونوں چیزیں دی ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں چیزوں کو زندہ رہنا ہے، روح کو بھی مرنے نہیں دینا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے جن کی روح مر گئی ان کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں۔ روح مرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی پیڑ ہے، لوگ کہتے ہیں جڑ مر گئی، پیڑ کھڑا ہے مگر اس کے لیے کون سی لفظ استعمال ہوتی ہے؟ جڑ کا مر جانا کب ہوتی ہے؟ وہ فنا تو نہیں ہو گیا، اس کا مطلب مر جانا فنا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ مقصد حیات کھو دینے کا نام ہے مر جانا۔ جو زندگی کا مقصد ہے اگر وہ کھو دیا تو ہم مر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ اے مالک، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ اے مالک، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ کتنا بڑا جملہ ہے، مولا نے کس طرح ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب کچھ کھو دے اس کے باوجود بھی وہ نہیں کھوتا۔ نہیں، میں پہنچا نہیں سکا۔ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یہ اگر مولا کائنات کے دعا کے جملے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کربلا کے میدان میں حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کے اسی بات کی تفسیر کر دی کہ میرے مالک، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ آپ دیکھیں مطلب کتنا زیادہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی بچے کو ماں کی گود میں ہمکتے ہوئے جملوں کو، جب وہ ہمک رہا ہو ماں کی گود میں، جب وہ ماں کی انگلیاں پکڑ کے چل رہا ہو اور کوئی بزرگ آ کر اس وقت ماں کی شفقتوں کو بیان کرے تو بچے کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے نا، کیا خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ تمہارا بچپنے میں یہ انداز تھا، تمہاری یہ حرکت تھی، تم نے یوں کیا تھا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہے۔ لہذا ارباب کرم، میں انحراف نہیں چاہتا، بڑی تیزی سے آپ تک تھوڑا آپ حضرات یہاں آ جائیں، ابھی بعد میں جو حضرات پھر آتے ہیں تو درمیان میں صلوات پڑھ لیں، میں نے روزانہ گزارشات کی ہیں۔ ہاں تھوڑا اور بھی آپ حضرات، تاکہ ہاں ابھی سے ماشاءاللہ، تاکہ آپ کے پیچھے ہی لوگ آ کے بیٹھ جائیں۔ ایک اور صلوات بآواز بلند محمد لہذا مسلسل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جملے کہ یہاں پہنچ کر انسان کی ترجمانی کر رہے ہیں مولا کائنات اپنے دعائیہ جملوں سے۔ مالک، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ جو اسے پا لیتا ہے اس کی بھی منزل یہ ہے کہ وہ سند دیتا ہے کہ اس نے مجھے پا لیا۔ ہائے ہائے، دنیا میں دعوے دار تو سب ہیں کہ میں نے خدا کو پا لیا، لیکن کمال کے منزل پر، معراج کی منزل پر وہ پہنچتا ہے جہاں قدرت یہ کہہ کے مہر لگا دے کہ اس نے مجھے پا لیا۔ نہیں، میں پہنچا نہیں سکا۔ قرآن سامنے ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، سورۃ فجر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، یہ اطمینان نفس کے مالک، پلٹا اپنے رب کی طرف، الی ربک راضیۃ مرضیہ،
اس لیے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. ابھی تک تو یہ منزل تھی نا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، لیکن قدرت نے یہ کہہ کے مہر لگا دی کہ تو اپنے رب سے راضی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ منزل دیکھیں. نہیں بس سرکار یہ بڑا لائٹلی لیا ہے آپ نے، بہت لائٹلی. یعنی راضیتم مرضیہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، اس لیے کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. اب یہ کمال بندگی ہے کہ نہیں؟ پوری بندگی آدم سے لے کے صبح قیامت تک کی پوری بندگی ایک مقصد کے ساتھ جی رہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب سمجھ میں آیا کہ حسین کو کیوں سلام کرنا چاہیے. اپنے بندگی کی معراج کو لوگ وہاں پہنچ کے معراج سمجھتے ہیں جہاں خدا راضی ہو جائے. حسین اس مقام معراج پہ کھڑا ہے جہاں خدا چاہتا ہے حسین راضی ہو جائے. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. ہائے ہائے، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و حیدری. ورنہ اس کے علاوہ راضیتم مرضیہ کے معنی کیا ہیں؟ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. یعنی اللہ نے یہ بھی پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ سوچو سب رضی اللہ کیوں ہیں، حسین علیہ السلام کیوں ہے. خود سوچو کہ سب رضی اللہ کیوں ہیں، حسین علیہ السلام کیوں ہے. بھائی جو اللہ کی مرضی تلاش کرنے میں عبادت کریں وہ رضی اللہ ہوتے ہیں، اور اللہ جن کی مرضی تلاش کرے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. ہائے ہائے، آپ دیکھ لیں. اس سے بہتر انداز میں اپنے میڈیا تک کو بھی نہیں پہنچا سکتا تھا. آج پاکستان کے اندر جو بل پاس ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر پنجاب جو ہے وہ ہمارے اسمبلی میں پاکستان کی پڑوسی ملک کی، وہاں پر جبری طور پر کچھ لوگوں کو رضی اللہ کہلانے کا بل لایا گیا ہے، اور اگر ان کے خلاف جائے تو ان کے خلاف FIR درج ہوتی ہے. وہاں کی زبان میں پرچی کٹنا کہتے ہیں. پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس سے. انسان خود غور کرے، انسان خود فکر کرے کہ کیا وجہ ہے کہ آج تمہیں قانون لانے کے بعد احترام کروانا پڑ رہا ہے. یہ تو جابر حکومتوں کا کام تھا کہ جو محترم نہیں ہے انہیں بھی رضی اللہ کہا جائے. اس کا مطلب حکومت پاکستان کی اس اسمبلی نے یہ ظاہر کر دیا کہ کل جو بنی امیہ کا دربار کرتا تھا آج وہ حکومت پنجاب کر رہی ہے. بڑی توجہ رہے. وہاں بھی جبرن مقتول کو بھی رضی اللہ، قاتل کو بھی رضی اللہ، یہی لکھوایا گیا. لہذا یہ ایک پیغام تھا کہ جو آپ تک لیکن واضح رہے کہ یہی سے ہم لوگ استدلال کرتے ہیں کہ کتنی بلندی پہ تم لا کے صحابیت کو رکھو، لیکن جب بھی درود شریف پڑھو گے تو پہلے آل پہ سلام ہے پھر صحابیت کا نام ہے. میں کہیں اور کی نہیں، میں شیعہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں جہاں بھی درود شریف لکھا ہے، جتنے قائل ہیں عالم اسلام کے فرقے درود شریف کے، وہ اعلیٰ علیہ و صحابہ ہی پڑھتے ہیں. پہلے آل ہے، تو جب پہلے آل ہے تو آل کو اس کی جگہ پہ رکھو، اصحاب کو اس کی جگہ پہ رکھو. فاطمہ کی توہین کرے تو تم چپ رہتے ہو، صحابہ کی توہین نظر آئے تو ناموس رسالت خطرے میں ہے، اور پھر اس کے بعد چیخ پڑتے ہو. میری سمجھ میں نہیں آتا، ارے جب عظمت فاطمہ ہی نہ رہے گی تو صحابیت کس کھیت کی مولی ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. اب بتائیے آپ، صحابیت تو وہی ہے کہ جو عمل رسول کی اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے چشم و ابرو سے، اپنے ہر چیز سے اس بات کا اظہار کرے کہ ہاں ہم نے بزم پیغمبر میں یہ عظمت و توقیر فاطمہ دیکھی ہے کہ مصطفیٰ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، جگہ پہ بٹھاتے تھے. اتنی عظیم ہستی کہ جو تاریخ میں درج ہے اس کی توہین کوئی کر جائے. ایک آصف جلالی کا بہت نام چلا، ملعون کا، جس نے بہت زیادہ طریقے سے، لیکن یہ سارے طبقے چپ رہے. آج اس وقت سوشل میڈیا پہ ہوا جا رہا ہے. تو ایسے میں آپ سے اس لیے میں نے اپنے عقیدہ اور عمل موضوع رکھا کہ آپ اپنے بنیادی عقائد کو مضبوط کر لیں، کیونکہ جڑیں جتنا مضبوط ہوں گی
اور ایک دور ہوتا ہے کہ جب یہ کوپلیں ہوتی ہیں، کوپلوں سے بڑھتا ہے، عمر طے کرتا ہوا تب تناور درخت بنتا ہے۔ جب یہ مکمل پیڑ بن جاتا ہے تب ایک مرتبہ اطمینان آتا ہے کہ اب جڑیں پکڑ لی ہیں اس نے، اب یہ جڑ مضبوط ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ماں کی گود سے لے کے مدرسے تک کی عمر کو ہر لمحہ عقیدے سے آراستہ کرنا ہے تاکہ جڑیں پکڑنے سے پہلے کوئی عقیدہ خراب نہ کر جائے، کیونکہ اللہ اس عمر کے بچوں میں جو اچھال دیتا ہے وہ جذب کی قوت سب سے زیادہ اس عمر میں ہوتی ہے کہ جب وہ بچہ آئیڈیل بنانے کے لیے ادھر ادھر نگاہ ڈالتا ہے، کوئی باپ کو آئیڈیل بنا لیتا ہے، کوئی کسی کو آئیڈیل بنا لیتا ہے، کوئی استاد کو آئیڈیل بنا لیتا ہے، کیونکہ اس پیریڈ سے خالق فطرت انسان کو گزارتا ہے۔ لہذا ایسے ماحول میں ہمیں اپنے بچوں کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہونا ہے۔ اگر کوئی انجمن کے نام پہ لے جا رہا ہے تو ہوشیار رہ کر کے کہ کس کردار کے بچے ہیں جن کے ساتھ میرا بچہ جا رہا ہے، ان کا علم سے کیا تعلق ہے، ان کا عقیدے سے کیا تعلق ہے۔ اچانک یہ محرم کے شیعہ ہمارے بچوں کے رہبر بن جائیں گے؟ ان کی رہبری کرنا سنت اور رہبر کی پیروی کرنا بدعت۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ یہ نئے نئے ٹولے نکلے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں کہ عزاداری حسین کو ہر روپ و رنگ کے چہرے اور پردے بدل بدل کے لوگوں نے مٹانے کی کوششیں اور سازشیں کی، لیکن علامہ اقبال جیسا مفکر بھی پورے جہان کو یہ بتا گیا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ لہذا اب اگر کوفی اور شامی ہمارے لباسوں میں ہمارے بیچ آ جائیں تو ان سے پہچان کر کے جینا بھی حسینیت ہے۔ ہانی بن عروہ پہچانتے تھے کہ ابن زیاد کیا ہے، جبھی تو مسلم کی حمایت کی۔ تو پہلے دشمن کو پہچانو بھی، یہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسے دشمنوں کو نہیں پہچان رہے ہیں تو آنے والے زمانوں میں نسلوں کا خدا حافظ ہو جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی تجارت اس وقت جو چل رہی ہے وہ عقائد کے نام پہ چل رہی ہے۔ عمل پر کوئی لفڑا نہیں ہے، بمبئی کی زبان میں کوئی تنازع عمل پہ نہیں ہے، سب اب اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں۔ کہیں نہیں ملتا کہ آج ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پہ کسی مسجد میں لڑائی ہوئی ہو۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ۔ سوال اس بات کا ہے کہ ہم ایسے مہذب اور دیانت دار لوگوں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں جو مسلک کوئی بھی رکھتا ہو مگر مقصد آل محمد کا رکھتا ہو۔ پہلے ہمیں اس طرح سوچنا پڑے گا کہ مقصد آل محمد کا رکھتا ہو، مسلک کوئی بھی ہو۔ اس لیے کہ ہم عزاداروں کے یہاں دو ہی مسلک ہیں، یہ مسلمانوں کے شریعت کا مسئلہ ہے۔ جب بات مسئلہ شریعت اور عمل کی آتی ہے تب ہمیں 73 فرقے دکھائی دیتے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، میں اپنے موضوع سے بہت قریب ہو کے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جب مسئلہ عمل کا آتا ہے یعنی فقہ اور دینیات کا آتا ہے، جب فروع دین کا آتا ہے تب اسلام کے 73 فرقے ملتے ہیں، لیکن اصول دین میں فقط دو ہی ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ کہاں ہیں آپ دیکھیں، عقیدے میں تو فقط دو ہیں، یا یزیدی یا حسینی۔ ہم جو بار بار ایران سے لے کے ہندوستان تک دعوت اتحاد دے رہے ہیں وہ حسینیوں کو دے رہے ہیں کہ وہ خانقاہ میں بھی ہو، اگر حسینی ہے تو آئے، وہ درگاہ میں بھی ہو تو آئے، وہ کسی مسلح پہ ہو تو آئے، سب کا استقبال ہے، مگر شرط ہے کہ وہ حسینی ہو۔ کیونکہ جس طرح کلمے میں پہلے تمام خداؤں کا انکار پھر وحدہ اللہ شریک کا اقرار ہے، ویسے پہلے ہم ہر دشمن حسین کا انکار کرتے ہیں پھر حسین کا اقرار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔
لہذا فرقے جو بنے یہ فرقے فرق سے بنے. کاہے کا فرق؟ عقیدوں کا نہیں، عمل کا. یہ عمل کا فرق کیوں آتا ہے؟ جب عقیدوں میں کمزوری ہوتی ہے، جب جڑیں کمزور ہوتی ہیں تو زیادہ پھل بھی برداشت نہیں کر پاتا پیڑ. زیادہ پھل نکل آئے تو پیڑ بیٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ظرفوں کی ڈالیوں پہ کیا بات ہے، زیادہ پھل اللہ اسی لیے نہیں لگاتا کہ یہ بیٹھ کے لوگوں کو بٹھا دیں گے. لہذا یہ بھی پیش نظر رہے. تو جڑوں کا مضبوط ہونا یہ لازمی ہے. آج بھی اس دور میں بھی بمبئی سے اچھا کہاں سمجھا جائے گا، جہاں قدم قدم پہ گلی گلی میں کنسٹرکشن کا کام اور بلڈنگ کا کام چل رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. آپ کے سامنے آج ایک بلڈنگ بنی 4 مالے کی، آپ گزرتے رہے روزانہ، آپ نے اس کی بنیاد دیکھی. 10 سال بعد کوئی دوسرا بلڈر آیا، اس نے ڈیولپ کرنا شروع کیا اور کہا یہ جو 4 مالہ ہے ہم 8 مالہ بنا دیں گے، ساری سویدھائیں آپ کو پردان کریں گے. آپ خوش ہو گئے 8 مالہ، لیکن ہر گزرنے والا خوف کھا رہا ہے کہ ہم نے بنیاد دیکھی ہے، اگر یہ 8 مالے کی ہو گئی تو گر جائے گی. بڑی توجہ ہے، اس کا مطلب سارا کھیل بنیاد ہی کا ہے. اگر بنیاد مضبوط ہے تو عمل کی چاہے جتنا تھپے رکھتے جاؤ، جتنی دیواریں چاہو اٹھاتے جاؤ، لیکن اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو عمل کے 2 رکعت بھی منہ پہ مار دی جائے گی. عقیدہ اگر مضبوط نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ نام ہے اس نیو کا، اس فاؤنڈیشن کا، اس بنیاد کا، اس اصل کا، اس اصل کا. اسی لیے اصول دین اصل سے اصول بنا ہے. اصل کیا ہے؟ جڑ ہے. فرع شاخیں ہیں، شاخیں پھیلتی ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. یہ خالی شاخوں کا تعارف نہیں ہے، یہ پورے محمدیت کے درخت کا تعارف ہے جس کی جڑ میں ہوں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ نا، آپ نے برابر سنا ہے جس کی تناور شاخ کا نام علی ہے، جس کی کلی کا نام بطول ہے، جس کے پھول کا نام حسنین ہے. آپ دیکھیں نا، یہ پورا جو درخت ہے یا اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد، یہ پورے اس محمدیت کے درخت کا تعارف ہے جو جڑ سے شاخوں تک مکمل ہے. اسی میں سے جس طرف دیکھو گے کو الگ نظر آئے گا، ملا کے دیکھو گے تو محمدیت کا ایک درخت نظر آئے گا. بڑی توجہ رہے. لہذا سب کے سب محمد ہیں، سب محمد ہیں. الگ کر دو گے تو کوئی محمد ہوگا، کوئی علی ہوگا، کوئی حسن ہوگا، کوئی حسین ہوگا. یہ اس بات کے لیے پہچنوایا کہ جب یہ الگ ہو جائیں تو یہ سب ہیں، اور جب جمع ہو جائیں تو ہم ہیں. اور پھر جب ہم حدیثوں میں کہیں نحنو تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ یہ فقط میں نے کہا ہے، یہ 12 محمد نے کہا ہے، دوہرا میں رہا ہوں. ہر دور کا معصوم یہی کہتا رہا نحنو نحنو. کبھی ہمارے مولا علی نے بیٹھ کر کہا نحنو مشیت اللہ، ہم ہی اللہ کی مشیت ہیں. کبھی چھٹے سرکار نے بیٹھ کے منبر پہ کہا نحنو باب اللہ، ہم ہی اللہ کے دروازے ہیں. یہ نحنو کی صدا کیوں آ رہی ہے کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ بظاہر 14 ہیں لیکن حقیقت اور اصل ایک ہے. محمدیت کی اصل ایک ہے. بڑی توجہ رہے ارباب کرم. لہذا عقیدے کی مضبوطی اس دور حاضر میں سب سے زیادہ لازم آ گئی ہے اگر نسلوں کو بچانا ہے. میں نے گزشتہ دہائی میں 2001 سے 2010 کی دہائی میں کئی بار یورپ، نارتھ امریکہ اور کینیڈا وغیرہ کے سفر کیے. 2003 اور 2004 میں نے کینیڈا میں جب خطاب کیا تو اس کی راجدھانی اوٹاوا، چونکہ 2 مہینے 8 دن مسلسل رہا، اوٹاوا میں بھی ایک عشرہ منعقد ہوا. جب میں عشرہ خطاب کرنے کے لیے پہلے دن اس جگہ پہ پہنچا تو وہاں کی پارکنگ میں پہنچتے ہی ایسا نظر آیا کہ میں کسی چرچ میں لایا گیا ہوں. اندر پہنچا تو باقاعدہ ممبر لگا ہوا ہے، فرش عزا بچھی ہوئی ہے، ممبر پہ علم مبارک استادہ ہے. میں نے مجھ سے رہا نہیں گیا، فوراً میں نے مڑ کر ایک وہاں پر ہمیشہ
وہ اسٹیج سیکریٹری کا ایک عہدہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ روزانہ کھڑے ہو کر کے ابتدا سے آخر تک کے پروگرام بیان کر دیتا ہے، اور اتنے منٹ خطیب کو، سوز خان کو، نوحہ خان کو پڑھنا ہے، اور پورے پروگرام کا اعلان اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک ڈسپلن قائم رہتی ہے، ہر ایک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مائک چھوئے، ہر ایک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے، لہذا اپنی مرضی اگر شام کو پہنچانا ہے تو صبح کو کم از کم وہ پہنچے اور جا کے وہاں صدر و سیکریٹری کو یا جس طرح سے بھی اپنی شکایت درج کرائے۔ وہ جو بھی پروگرام دے گا وہ اپنے اپروول کے ساتھ، جس پر صدر و سیکریٹری نے دستخط کیا ہوگا، اب اس میں کوئی نہیں ٹلے گا، اور سب اس کو فالو بھی کر رہے ہیں۔ ایک اچھی چیز ہے ہمارے کارواں کو آگے بڑھنے کے لیے۔ اگر ہمارے پاس ڈسپلن نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں ہیں۔ بہرحال میں نے اس سے آفس سیکرٹری سے، اسٹیج سیکرٹری سے فوراً پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ جو ہے امام باڑہ ہے یہ چرچ ہے؟ تو کہ لگے مولانا یہ چرچ ہی تھا، گزشتہ برس ہم لوگوں نے خرید لیا، علامتیں ہٹا کے ممبر رکھ دیا، اب انشاءاللہ دھیرے دھیرے نیو کنسٹرکشن ہو جائے گا۔ تو یہ جو پوری یہودیت کے سائے میں عیسائیت بہکی، یورپ کی دنیا، اس کے بہکنے کا سبب مذہب سے دوری بن گئی۔ وہ بچے جو چرچ جاتے تھے وہ کلب جانے لگے، ان کے اخلاقیات کو خراب کیا گیا۔ کانوینٹ اسکول پہنچا کے ہر جگہ ایک تہذیب کا ڈریس پہنایا گیا۔ ساری چیزیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آگے بڑھ جاؤں گا، اور ظاہر ہے کہ آج 8ویں مجلس میرے عقیدہ اور عمل کے حوالے سے ہے، لیکن یہ چونکہ ضمنی ہے اور آپ کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہے، اور آپ چونکہ اپنی آغوش میں ان نونہالوں کو رکھتے ہیں جو آپ آج کے باپ ہیں، مستقبل کے سماج کے ذمہ دار ہوں گے۔ جو آج نوجوان اور جوان ہیں وہ گھروں کے ذمہ دار ہیں۔ جب یہ گھروں کی ذمہ داری قاعدے سے پوری کرتے ہیں تو اللہ انہیں سماج کے لیے بھی چنتا ہے۔ پھر یہ جس طرح گھر میں حکم لگاتے ہیں اور بچے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سماج ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جیسے اپنے گھر کے بچوں کو چاہا ہے ویسے سماج کے بچوں کو چاہا جائے گا۔ اسی لیے اللہ ذمہ داریاں ان کے حوالے نہیں کرتا جنہیں اپنے ہی گھر کے بچے اچھے نہ لگیں۔ بڑی توجہ رہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ جو بزرگی کا ایک منصب ہے جو اللہ دیتا ہے، یہ بہت بڑا منصب ہوتا ہے۔ جناب ہاشم کو، جناب عبد المطلب کو، جناب ان سب لوگوں کے کردار کیا ہیں؟ پورا عرب بھوکا ہے تو دہانہ کھول دو، کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی باپ کی طرح جو سماج پالنے لگے پھر وہ بزرگ کہلاتا ہے، اور بزرگ بہت بڑے مرتبے کا نام ہے۔ اتنے بڑے مرتبے کا نام ہے کہ ہمارے چھٹے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ اپنے گھر کے اندر وہ حیثیت رکھتا ہے کہ جو ایک نبی اپنی امت کے درمیان حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک بزرگ کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ بزرگ کی ہیبت، یہ ہیبت کب قائم ہوتی ہے؟ جب ہر اٹھنے والی آنکھ پر اس کا احسان ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب ایک ہر اٹھنے والی آنکھ پر آپ کا احسان ہوگا تو کسی میں دم نہیں ہے کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ یہ خالی محمد پالنا ابو طالب کا شرف نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی جاہلوں کے حلق تک روٹیاں دینے کا نام ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ ہمیشہ روب احسان کا ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں، خدا خود دکھاتا ہے۔ آپ کا ہاتھ جس کے سامنے ہمیشہ تنہائی میں پھیلا ہو، آپ مجمع میں اس کے سامنے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں اتنا ضمیر مر جائے کہ ہرملا ہو چکا ہو، اتنا ضمیر مر جائے کہ ہرملا ہو چکا ہو تو اسے احساس نہیں ہوگا، لیکن اتنا جاگتا رہے کہ ہر بن جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر ایک کو نہیں ملے گا، لہذا بڑی تیزی سے کہ عقائد کی حفاظت کیجئے، اور عقائد کی حفاظت میں اپنے بچوں کو خالص توحید الہی سمجھائیے، کیونکہ آج کی اس سستی شہرت میں لائک اور کمنٹ کے چکر میں سوشل میڈیا پہ نوجوان کس طرح بہک جائیں، پہلے ان کے عقائد کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کی توحید وہ ہے کہ جس کی توحید پر علی قربان ہو گیا، مصطفیٰ قربان ہو گیا، جس کی توحید پہ حسن قربان ہو گیا،
جس کی توحید پر حسین قربان ہو گیا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جس کو اللہ اکبر باقی رکھنے میں حسین نے کربلا میں 72 قربان کر دیے ہوں، اگر اس اللہ اکبر کا تصور جو عقیدہ بن کے دل میں اترنا چاہیے اگر وہ کمزور پڑ گیا تو اب نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، وہ عقیدہ کمزور پڑ گیا تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، بڑی مشقت ہوگی، بڑی محنت ہوگی، بڑا دقت طلب ہوگا، نہیں رکھا جائے گا۔ عقیدے کا مضبوط ہونا، فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو ہر بیم برداشت کرے گی، چاہے جتنی بیم رکھیے، لیکن فاؤنڈیشن کمزور ہے تو جڑیں جو ہیں وہ خود بخود بکھر جائیں گی۔ اسی لیے اللہ نے اسے بکھرنے نہ دیا جائے، اس لیے ہمارے یہاں اصول دین 5 بیان کیے گئے تاکہ توحید کو رسالت سے عدل باندھے رکھے اور رسالت سے قیامت کو امامت باندھے رکھے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ اسی لیے عالم اسلام میں صرف ہم شیعوں کے علاوہ جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، بھائی سمجھ رہے بھائی میں کسے کہہ رہا ہوں، شروع میں بتا چکا ہوں کہ حسینی ہو وہ کہیں ہو، خانقاہ میں ہو چلے گا، مزار میں ہو چلے گا، بازار میں ہو چلے گا، کہیں ہو، اگر وہ حسینی ہے تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرا مسلک کیا ہے۔ حسینی ہونا دلیل ہے کہ اگر حر بن کے خطا بھی کرے گا تو ایک دن کھنچ کے آئے گا، کیونکہ حسینی ہونے کی علامت ہے کہ وہ ضرور کھنچ کے آتا ہے، جیسے احترام سیدہ حر کے دل میں پہلے سے تھا، کھنچنے کا سبب کیا بنا؟ وہ احترام۔ تو اپنے بچوں کے دل میں سب سے پہلے احترام ڈالیے، اور وہ احترام ڈائریکٹ تابوت کا آپ نہیں ڈال سکتے جب تک باپ گھر میں ماں کا احترام نہ سمجھائے، اور جب تک ماں باپ کا احترام نہ سمجھائے، جب تک ماں ہی بھائی بھائی کا احترام نہ سمجھائے۔ اکثر لاپرواہ مائیں بچوں کو اس طرح پالتی ہیں کہ ان کی تربیت ہی بچوں کے جنگ و جدال کا سبب بنتی ہے۔ گھر گھر میں کسی بچے کو ایک زمانے تک خود چاہنے لگنا، دوسرے بچے سے نظریں موڑے رکھنا، بچوں میں بغاوت کے ماحول پیدا کر دینا، یہ ایسی مائیں معاشرے کو کب ملتی ہیں؟ جب معاشرہ اپنے دین سے لاپرواہ ہو کر رسموں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسموں سے اپنے کو آزاد کر کے دیندار بن جاؤ کہ معاشرے کو وہ مائیں ملیں کہ جو کربلا کے بھائی پال کے دیں، وہ مائیں نہ ملیں جو یوسف کے بھائی پالیں۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ منزل ہے ہمارے لیے کہ ایسی مائیں معاشرے کو کب ملتی ہیں کہ جب ماؤں کے اندر وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، جب حق کی وصیت کا پہلو ماں کے پاس نہیں ہوتا، اگر بچوں اور بچوں کے بیچ حق کے مسئلے پہ بچپن سے ماں اپنا نظریہ نہ تھوپے تو بچوں کے یہاں احساس کمتری نہیں ہوگا۔ لیکن ماں اپنی آغوش سے حقوق کی پامالی کا آغاز کرتی ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، وہی گود ہی سے وہ محبت نہیں ڈال پاتی۔ سبب یہ ہے کہ ان کے لیے کربلا کہانی ہے۔ کربلا میدان عمل ہو تو کربلا سے لیا جائے۔ انہیں وہ مولوی اچھا نہیں لگے گا جو ٹوکے، انہیں وہ مولوی اچھا لگے گا جیسے چاہو آنسو بہا لو جنت واجب۔ دونوں حدیثیں ہیں مگر اپنے اپنے مقام کی ہیں۔ یہ جو سارے حق حقوق لے دے کے اچھے مسلمان ہیں اور روئے نہیں ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ 2 آنسو جیسے بھی بہا لو تمہارا سب قبول ہو جائے گا۔ یہ ان سے نہیں کہا جا رہا ہے جو بھائی کا بھی حق کھائے ہوں، اماں کا بھی حق کھائے ہوں، ابا کا بھی حق کھائے ہوں، پڑوسی کا بھی حق کھائے ہوں، امام باڑے کا بھی حق کھائے ہوں، مدرسے کا بھی حق کھائے ہوں، کالج اور اسکول کا بھی حق کھائے ہوں۔ یہ کیسے کر پائیں گے؟ اسی لیے اللہ نے اس سورے میں، جسے میں مسلسل 10 دنوں سے پڑھ رہا ہوں، جہاں پر اللہ نے کہا وَلَا
والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ گھاٹے میں نہیں ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے عمل کیے۔ اب یہ دونوں کی نشانیاں اور چنہ اور علامت اور سیمبل یہ بتا رہا ہے قرآن کہ ایمان اور عمل والے کون ہوں گے، کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مومن وہ ہوں گے جو حق کے پرستار ہوں گے، اور صاحب عمل وہ ہوں گے جو صبر کرنا جانتے ہوں گے۔ میں کہا ہوں وتواصوا بالحق، یعنی حق کو ایمان اور عقیدے سے جوڑا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کو عمل سے جوڑا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، عقیدہ اور عمل ہے نا میرا موضوع بھائی۔ آج 7 دنوں کی محنت تو کام آئے گی میری، اگر آ رہی ہے تو ایک بار سر نہ ہلا کے بآواز بلند صلوات پڑھ کر کے بتا دیں۔ یا علی یا علی بھائی آپ دیکھیں قرآن مجید ہے، یہ کیا ہے؟ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر۔ میں نے بھی بتا دیا انسان روح ہے، انسان جسم ہے۔ روح اس لیے ہے کہ اس کو عقیدہ دیا جائے، جسم اس لیے ہے کہ وہ عمل کرے۔ یہ تمام چیزیں مختلف حوالوں سے، مختلف تفسیری حوالوں سے، مختلف آیاتی حوالوں سے، یہ ساری چیزیں عقل اور نقل جو ہے زمانے کی مثالوں سے اپنے بچوں اور جو ہے چھوٹے چھوٹے نوجوان بھائیوں تک پہنچانے میں میں نے ہر ایک اعتبار سے اس بات کی حد المقدور کوشش کی کہ جو اس کا مجمع میرا متحمل ہے ان باتوں کو، کیونکہ خطیب نہج بلاغت اپنے خطیبوں کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو۔ مگر اتنا تو ضرور ہے کہ آج جس طرح کا اس عشرے میں کلام کا معیار بڑھا ہے، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی فرش عزا پہ بیٹھ جاؤ، زمانوں کی عقلوں سے ممتاز نہ کہے جاؤ تو حسین کا ماتم نہ کرنا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ مگر شرط ہے فرش عزا پہ آنا، اگر باہر تک آ کے امام باڑے تک نہیں پہنچ سکے تو بس سمجھ لینا بس توفیق ہے اور مہلت ہے۔ توفیق آدم کے لیے ہے، مہلت شیطان کے لیے ہے۔ بڑی توجہ رہے، تو جنہیں توفیق ہوتی ہے وہ اندر تک آتے ہیں، جنہیں مہلت ہوتی ہے وہ باہر سے گھر چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ مجھے نہیں یا علی یا علی، تو اب اس میں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھنے آئے تو کیا اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے پڑھ لی، یا باہر نکل کے خالی کوسیں گے انہوں نے نہیں پڑھا، انہوں نے نہیں پڑھا، انہوں نے نہیں پڑھا؟ اللہ کہے گا یہ کوسنے کے لیے نہیں پڑھی ہے، اگر 2 رکعت پڑھی ہے تو آؤ سر کو جھکا کے مجھے اعلیٰ کہہ دو اور عظیم کہہ دو، اتنے پہ تمہارا خدا تم پہ قربان ہو جائے گا۔ اتنا کہہ دو، اتنا آ کے کہہ دو بھائی، اتنی مہلت تو شیطان کو بھی دے رہا تھا، اتنا ہی جھک جا۔ اگر تیرا سر نہیں جھکتا تو شولڈر ہی جھکا دے۔ جب شیطان نے شولڈر نہیں جھکایا نا یہ شانے، تو پھر انسانوں سے کہا کہ جب اپنے ماں باپ کے پاس جانا تو ان شانوں کو جھکا کے جانا، تاکہ شیطان جلتا رہے کہ جو اسے نہیں ملا وہ میں نے تمہارے ماں باپ کو عطا کر دیا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ آئے تو خالی آدم کا سجدہ نہ کرنے والا ہی شیطان نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کے سامنے شانے اچکانے والا بھی شیطان ہے۔ ہاں، خالی یہ نہیں کہ اس نے سر نہیں جھکایا وہی شیطان ہے، نہیں، اگر اللہ نے اپنا سجدہ کروایا تو یہ سر لے لیا پیشانی میرے آگے، اور جب ماں باپ کی تعظیم کروائی تو کہا وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت موجود ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جب اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا کے جاؤ۔
سمجھا دیا کہ رب اکبر اور رب اصغر میں کتنا فرق ہے. جہاں سر جھکے وہ رب اکبر ہے, جہاں شانے جھکے وہ رب اصغر ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ ماں باپ کیا ہیں, ان کی عظمت کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان معاشرے میں اپنے ماں باپ سے بے خبر ہوتا ہے تب اللہ اجتماعی گناہ بھیجتا ہے, اجتماعی مرض بھیجتا ہے. تب وہ الگ الگ بیماریاں نہیں آتی, ایک ہی بیماری سب کو کھا کے جاتی ہے. کبھی طاعون بن کر کے, کبھی کورونا بن کر کے. یہ جو آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں اللہ بتا رہا ہے. جیسے کوڑا کرکٹ اگر نہ اٹھے تو آپ نگر پالیکا سے کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ اٹھا تو پورے علاقے میں تعفن پھیلے گا, جراثیم پیدا ہوں گے, ہلاکت کا سبب بنے گا. یعنی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کے کوڑے اگر نہ اٹھے تو کیا کیا ہوگا. اور دل میں سارے کوڑے پڑے ہیں, سارے کوڑے. اللہ نے کہا دل میں ہماری توحید رکھنا, تم نے بغض رکھا. اللہ نے کہا میرا عدل رکھنا, تم نے حسد رکھا. اللہ نے کہا نبوت رکھنا, تم نے ضد رکھی. اللہ نے کہا امامت رکھنا, تم نے منمانی رکھی. اللہ نے کہا قیامت رکھنا, تم نے قبرستان رکھا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. بھائی ایک جگہ بنیاد اگر کھودی جا رہی ہے تو ایسا بھی ہے کہ یہ ڈمپنگ علاقہ ہے, میرا کرلا ہے, کھاڑی علاقہ ہے ایسٹ کا پورا. جب وہاں تھوڑی سی کھدائی ہوتی ہے تو پانی نکل آتا ہے 4 فٹ 6 فٹ پر, مگر اسی میں بنیاد رکھی جاتی ہے. جب اس میں بنیاد رکھی جاتی ہے تو پہلے کی چیزیں خود بخود گھر چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ توحید کیوں رکھنا ہے, تاکہ کفر گھر چھوڑ دے. ہائے ہائے, ارے کہاں ہیں آپ. یہ جیسے جیسے رکھتے جائیں گے ویسے وہ چیزیں ہٹتی جائیں گی. جیسے ہی آپ نے جو ہے وہ توحید رکھا کفر بھاگا, جیسے ہی آپ نے عدل رکھا ظلم بھاگا, جیسے ہی آپ نے رسالت رکھی شرک بھاگا, جیسے ہی آپ نے امامت رکھی نفاق بھاگا, جیسے ہی آپ نے قیامت رکھی تب سے گناہوں پہ نہ ڈرنے کا پاور بھاگا. اور یہ سب بھاگے اور اصول دین آ گیا. اور جیسے ہی اصول دین اندر آیا توحید نے نمازیں دے دی, عدل نے حق ادا کرنے کا سلیقہ دے دیا, نبوت نے مکمل دین دے دیا, امامت نے گلا کٹا کے بچا کے شریعت دے دی, اور قیامت میں وہ خوف دیا کہ ہر قدم پہ اللہ یاد رہا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. مولا سلامت ہو. سارے مل کے ایک بار ایک اور صلوات بآواز بلند. تو ارباب کرم یہ ہمارے لیے عقیدہ ہے جسے رکھنا ہے, اس کو دکھانا نہیں ہے. دیکھو یہ عقیدہ ہے, یہ رکھنا ہے. جو دکھانا ہے وہ شریعت ہے. عقیدہ ہے تو نماز سے دکھاؤ, یہ نہ کہو سینہ چیڑ کے دکھا دیتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اگر تم پاس ہوتے تو میں سینہ چیڑ کے دکھا دیتا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا سینہ چیڑ کے نہیں دکھانا ہے, عمل سے دکھانا ہے. جیسے مسلمان کہتے ہیں نا کہ ہم بھی حسین کو چاہتے ہیں, تو اب حسین کو سینہ چیڑ کے نہیں دکھانا ہے بلکہ حسین کی مظلومی پہ رو کے دکھانا ہے. یعنی عمل سے بتانا ہے نا کہ ہم بھی چاہتے ہیں, کیونکہ چاہت کا تقاضا کبھی کسی کی شہادت پر جشن نہیں منوائے گا, شہادت پہ جشن نہیں ہوگا. ہمارے ملک میں بھی شہیدوں پہ جشن نہیں ہوتا, آزادی کا جشن ہوتا ہے. آزادی کا جشن ہوتا ہے, شہیدوں کی شہادت کا جشن نہیں ہوتا. یہ خلاف عمل ہے اور عجیب مسلمان ہے. اس کا منافق ہونا اور آل محمد کا دشمن ہو کے ناصبی ہونا ان لوگوں کا اسی طرح ظاہر ہے کہ جب ہم ان پہ رونا شروع کرتے ہیں تو ان کی زبان کیا ہوتی ہے, تب یہ کہتے ہیں ہاں شہید کو کہیں رویا جاتا ہے, شہید زندہ ہوتا ہے.
یہ شہید کو رو رہے ہیں. ارے کیسے لوگ ہیں؟ اب ہم نے جن پہ شہید سمجھ کے رویا، اس پہ کہا شہید پہ رویا نہیں جاتا، وہ زندہ ہوتا ہے. اور جیسے ہی ہم نے کہا یا علی مدد، لبیک یا حسین، تو کہا مرے ہوں سے حاجت نہیں مانگی جاتی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فوراً کا مرے ہوں سے حاجت نہیں مانگی جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نہیں بدلا ہے، مسلمان بدلے ہیں. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. آپ دیکھ لیں مسلمان بدلا ہے، حسین نہیں بدلا ہے. حسین اسی لیے تو نکل کے مدینے سے کربلا کے میدان میں آ گیا تاکہ تاریخ کو دکھائی دیتا رہے کہ جہاں جہاں بدلا ہے مسلمان بدلا ہے، حسین نہیں بدلا ہے. کہاں ہیں آپ؟ جہاں جہاں بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسلمان بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حسین نہیں بدلا. حسین کیسے بدل سکتا ہے؟ کیونکہ حسین نے امت کی طرح ڈالڈا نہیں کھایا ہے، اصلی کھایا ہے. لعاب رسول چوس کے پلا ہے حسین. لعاب رسول، زبان رسالت چوس کر. ارے کہاں ہیں آپ؟ جوتیوں کی گرد پا کر زبان سے چاٹ کر آگے بڑھ جانے والا ولی ہو جائے. رسول اللہ کا ایک بال ڈبیے میں رکھ کر کے زمانے کے پاس آنے والا ولی ہو جائے، اور زبان رسالت چوس کر پلنے والا حسین کیا ہوگا؟ اسی لیے خواجہ اجمیری نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ مسلمان کسی دین پہ ہو مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میں تو اس دین پہ ہوں جس کا نام حسین ہے. ارے دین تو 5 ہیں، حسین ہی کا نام کیوں لیا؟ کہ آدم سے لے کر کے محمد تک کی نبوت کا وارث یہ، عدل علی کا وارث یہ، اس کی توحید کا ضامن یہ، خوف قیامت دلانے والا یہ. ایک اکیلا حسین اتنا کامل ہے کہ یہ آ کے پنجتن کو بھی مکمل کر جاتا ہے، سلسلہ محمدیت کو بھی. یہ ہے منزل، وہ ہے حسین جو عقیدے میں امامت و فائز ہے. میں نے کل عدل تک پہنچایا تھا نا، عقیدے میں عدل بھی ہے، اور عدل اگر ہے تو اب نشانی بتائی گئی وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. حق کا عدل سے بہت بڑا تعلق ہے. ہمارے اسلام میں جتنی بھی وراثتیں ہیں نا، وہ کہیں جذبات، احساس، ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ نہیں رکھا گیا، عدل کی بنیاد پہ رکھا گیا. اور جب عدل کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے نا تو فطرت کا جو تقاضا ہے، یعنی اللہ ہمارے اندر جو دے کے بھیجتا ہے، اس کی بنیاد پہ حق ہوتا ہے. اس کی ایک مثال دے دوں کہ لڑکی باپ کی میراث میں سنگل حق پاتی ہے. شریعت محمدیہ میں، انڈین لا میں تو ایکول ہے، برابر ہے. وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ہائی کورٹ آئے یا جہاں جہاں اس کے وہ ہیں وہ کر سکتا ہے. لیکن شریعت محمدیہ میں سنگل حق ہے، ڈبل نہیں ہے بیٹی کا. اب یہاں آ کر کے بہت سے لوگ جہیز وہیز بھی تھوڑا تھوڑا دے کر کے سوچ لیتے ہیں وہ سنگل بھی پٹ گیا، پٹے ہو گیا ہے نا. حالانکہ یہ حق نہیں ہوتا ہے. یوں آپ چاہے جو دے دیں، یہ حق نہیں ہوتا ہے. حق وہ ہوتا ہے جو آپ کی میراث پر آپ کے بیٹوں کا ہے، اس کا آدھا اس کا ہے. اب ہر دور میں بہن جو گھروں پہ حاکمہ ہوتی ہے وہ 2 بنیادوں پہ حاکمہ ہوتی ہے. یا ظالم ہوتی ہے، ڈر کی بنیاد میں سب پہ حکومت کرتی ہے، یا عادل ہوتی ہے، انصاف کر کے سب پہ حکومت کرتی ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور نبی کے گھر میں دونوں کردار اسی لیے نبی نے رکھے کہ میری ازواج میں دیکھ لینا ظلم کہاں ہے، عدل کہاں ہے. کیونکہ جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا، اور جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا. یعنی جہاں حق ادا ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا، اور جہاں حق نہیں ادا ہوگا وہاں انصاف نہیں ہوگا. یہ بات واضح ہو گئی نا. تو ظلم چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اللہ نے جو عدل رکھوایا ہے نا، جیسے اپنی توحید رکھوائی ہے تو کفر نہ کرنا یعنی کافر نہ بننا، اسی شرط کے ساتھ رکھوائی نا کہ پہلے کہو لا الہ الا اللہ.
اگر میری توحید رکھنی ہے تو ود کنڈیشن، وداؤٹ کنڈیشن نہیں ہے، توحید رکھنی ہے دل میں تو اس شرط کے ساتھ رکھنا کہ پھر کسی اور خدا کو نہ رکھنا۔ اگر اور رکھنا ہے تو 1000 رکھ، مجھے نہ رکھنا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ کے قوت برداشت کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ منصب کے مسئلے میں کچھ برداشت نہیں کرتا، لہذا اللہ کی قوت برداشت، اللہ نے کیا کہا، کیا آواز دی کہ میں جو بھی منصب دیتا ہوں وہ بغیر آزمائے نہیں دیتا، لہذا آزمائی شرط ہے۔ تم اللہ کے منصب کے حقدار بننا چاہتے ہو، ایسے نہیں بن سکتے۔ آؤ پہلے توحید کو سمجھو۔ میں بار بار توحید کو جو کہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ توحید کا اقبال، توحید کا اقرار فقط لسانی نہیں ہے، وحدت کو دل میں اگر رکھنا ہے تو پھر اب کفر نہیں کرنا ہوگا، ورنہ توحید کمزور ہوتی جائے گی، اور جیسے ایک دن نیو ختم ہو جاتی ہے ویسے دل میں توحید ختم ہو جائے گی، ویسے ہی فنا ہو جائے گی، فنش، کچھ نہیں ملے گا، کوئی نشانی نہیں ملے گی۔ تم نے اتنے کیمیکل ڈالے ہیں گناہوں کے کہ وہ فنا ہو گئی، ساری بنیاد کٹ کٹ کے گر گئی، گئے تم خلاص کیس۔ بڑی توجہ رہے، جیسے اللہ نے کہا کہ توحید رہے گی تو کفر نہیں رہے گا، ویسے ہی اگر عدل کی ضد کا نام ظلم ہے تو جہاں بھی عدل رکھا جائے گا وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب سمجھ میں آئی بنیاد کیا ہے؟ یعنی دل میں اگر اصول دین میں توحید ہے تو توحید کے ساتھ کفر نہیں رہے گا، اور اگر عدل ہے تو عدل کے ساتھ ظلم نہیں رہے گا۔ یعنی جہاں ظلم ہے وہاں عدل نہیں ہے، اور جہاں عدل ہے وہاں ظلم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں عدل کروں گا، اللہ نے کہا میں ظلم نہیں کروں گا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، میں نے کہا تھا نا ایک دن، اگر میں کہوں کہ میں عدل کروں گا تو ممکن ہے کہیں مجھ سے غلطی بھی ہو جائے، لیکن اگر میں کہوں کہ میں ظلم نہیں کروں گا تو اب مجھ پر واجب ہے کہ میں غلطی نہ کروں۔ تو اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہیں وہ ظلم نہیں کرتا، صرف عدل کرتا ہے۔ تو اب اگر میراث میں عدل کیا تو ایگزامپل بتا دوں کیسے کیا۔ عدل، ایکویلٹی کا نام تقسیم اگر ہوتا اسلام میں تو لڑکیوں کے حقوق اکیرے اور دوہرے نہ ہوتے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جان دیکھ کے 2 روٹی اسلام میں نہیں بانٹی گئی، بھوک دیکھ کے روٹیوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا، یہی ہے عدل نا۔ تو عدل کا قانون اب اور آگے بڑھا، اگر بیٹی اور بیٹا جان دیکھ کر کے تقسیم وراثت ہوتی، میراث ہوتی تو آدھی آدھی ہو جاتی، لیکن عدل نے ضرورت کو دیکھا، بیٹے کو ڈبل اس لیے دیا کہ اس کی زندگی میں ایک عورت آنے والی ہے اور اس کا پورا خرچہ اسے اٹھانا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو جو دینا ہے پورا خرچہ، آنے والی بیوی پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، سارا خرچہ مرد پہ واجب ہے۔ تو عورتیں یہ کیوں کہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ جس گھر میں پہنچ رہی ہو تمہارے پہنچنے سے پہلے تمہارے شوہر کو تمہاری پرورش کا حق اس کے باپ کی میراث سے دلوا کر تمہیں عزتوں کا تاجدار بنا دیا گیا کہ تم بہو بن کے گھر میں بعد میں پہنچے، تمہارا حق پہلے پہنچ گیا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ اب جو عورت لائی ہے سنگل، گھر میں بیوی بن کے آئی ہے، اسے بھی سنگل ملا ہے، لیکن وہ پورا کا پورا اس کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، صرف اس کا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اگر شوہر اس میں سے مانگ لے اور یہ دے دے تو اگر یوں ہی دے دیا تو احسان ہے، قرضہ دے دیا، قرض حسنہ دے دیا تو بہت بڑا ثواب ہے، یہ سب ہے نا، مگر وہ پورا عورت کا ہے۔ عورت کے اوپر کوئی خرچ نہیں رکھا، کوئی خرچ نہیں رکھا، مرد کے اوپر رکھا۔ بیٹا ہے تو 2 وہ جو آئے گی 1 لے کے، اس کا 2 اور اس کا 1 ملا کے 3 ہو جائے گا۔
اور یہ جہاں جا رہی ہے بیٹی، یہ ایک لے کے جا رہی ہے، وہاں 2 لے کے بیٹھا ہے، وہاں 3 اور یہاں 3، مگر تمہارے ایکویلٹی کے قانون پر نہیں، عدل کے قانون پہ۔ اس طرح بٹوایا، وہاں بھی 3 کیا، یہاں بھی 3 کیا۔ اب اگر عورت چاہتی ہے کہ اپنے مرد کے ساتھ تعاون کرے تو اس تعاون میں اپنے مال کو اس کے حوالے کر دے، اپنے مال کو اس کے مقصد پہ قربان کر دے۔ اب سمجھ میں آیا کہ خدیجہ کا احسان کیوں منوایا رسول سے؟ کیونکہ خدیجہ پہ محمد کے لیے مال دینا واجب نہیں تھا، خدیجہ نے پھر بھی دیا تو قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے مصطفیٰ جب خالی ہاتھ تھے تو میں نے تمہیں غنی بنایا۔ وہ غنی بنانے والی ہستی کون سا سبب بنی؟ خدیجہ۔ اور کہا دیکھو کس نے مال لٹایا؟ خدیجہ نے، واجب نہیں تھا۔ اب سمجھ میں آیا سلام کرنے پر 70 گنا ثواب کیوں ہے؟ جواب جو ہے کرنے پر، اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب واجب ہوا تو 1 اجر، اور جب سنت کیا سلام کیا تو 70 اجر۔ اب بھی سمجھ میں مسلمانوں کی نہیں آیا کہ جب حکم اطاعت آیا محمد کی پیروی کا تب سے مسلمانوں نے شروع کیا، لیکن جب حکم اطاعت نہیں آیا تھا تب ابو طالب اطاعت کر رہا تھا، تو اب دونوں کے اجر برابر نہیں ہوں گے۔ ابو طالب کا اجر 70 ہوگا، امت کا اجر 1 ہوگا۔ اب ابو طالب کو مسلمانوں کی فہرست سے نہ ملانا، کیونکہ ابو طالب کا احسان ہے۔ آیت جب آ گئی تب امت پر اطاعت واجب، لیکن جب تک آیت نہیں آئی ہے تب تک اطاعت واجب نہیں ہے۔ جب واجب نہیں ہے پھر بھی کی تو سنت، اور سنت کا بڑا اجر ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں 1 حج کا ثواب ہے، زیارت کرنے جاتے ہیں تو 70 حج کا ثواب ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت پہ جانا واجب نہیں ہے، پھر بھی گیا، اور جب گیا تو اللہ اسے احسان بنا کے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں میں منزل کو سمجھا نہیں سکا۔ ہر سنت کو احسان بنا کے لیتا ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی سنت جب ادا کرتے ہیں، رات کی نماز تہجد پڑھتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ احسان کر رہا ہے، کیونکہ میں نے اس میں واجب نہیں کیا ہے، پھر بھی احسان کر رہا ہے۔ تو احسان کا 70 گنا ثواب ہے، اور اطاعت کا 1 گنا ہے۔ اطاعت واجب میں ہے نا، سنت میں اسے احسان کہتے ہیں۔ جیسے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو لفظ احسان یہاں پر جو ماں باپ کے ساتھ آیا، یہ مولا فرماتے ہیں یہ حسن سلوک ہے۔ یہ اس لیے بدل دیا گیا کہ اگر یہاں اطاعت رکھ دیا جاتا تو ماں باپ کو معصوم بنانا پڑتا۔ آپ سوچیں ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ ماں باپ کو معصوم بنانا پڑتا اگر بچوں پہ اطاعت واجب کی ہوتی۔ اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ جس کی اطاعت ہوتی ہے وہ معصوم بنایا جاتا ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ جس کی اطاعت ہوتی ہے وہ معصوم بنایا جاتا ہے۔ میرا چوتھا امام کیا کہتا ہے؟ چوتھے سرکار تاجدار امامت کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا نا، کیا کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و بالوالدین احسانا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کسی سائل نے پوچھ لیا تھا مولا اس میں جو ہے یہ اطیعوا اللہ اور رسول کے ساتھ آیا، ماں باپ کے ساتھ جب یہ لفظ آیا تو وہ بالوالدین احسانا کیوں ہو گیا؟ کہا اللہ معصوم ہے، اس کا رسول معصوم ہے، تو اس کی اطاعت کروائی۔ ماں باپ معصوم نہیں ہے تو لفظ بدل دی، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اگر یہ معصوم ہوتے تو ایسے ہوتے، اور یہ غیر معصوم ہوتے تو ایسے ہوتے۔ ارے نہیں سمجھا سکا میں، خدا کی قسم کس منزل پہ میں نے لا کے گفتگو کو چھوڑا ہے کہ دکھا دیا ادھر اہل بیت ادھر ماں باپ کا یہ معصوم اور یہ ماں باپ، ان کا احسان، ان کی تقلید۔ ارے اب احسان کے معنی سمجھے؟ یہ ہے منزل وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ غیر معصوم ہیں۔
اور غیر معصوم غلط آدر بھی دے سکتا ہے. تو جہاں غلطی کا امکان ہے وہاں کھوپڑی لگانے کا حکم ہے، اور جہاں غلطی کا امکان نہیں ہے وہاں بھیجا نہ لگاؤ. بڑی توجہ. اسی لیے کہتے ہیں عقیدے پہ بحث نہ کرو، عقیدہ معصوم دیتا ہے. شریعت پہ بحث کرو، عقل جو ہے وہ شریعت دیتی ہے. جب شریعت عقل پہ آئی تو اب دینیات میں گفتگو کرو. جو چیزیں عقیدہ بن کے آئیں اس پہ بحث نہ کرو. اللہ کی توحید بحث کے لیے نہیں ہے، قبول کرنے کے لیے. اللہ کا عدل بحث کے لیے نہیں ہے، قبول کرنے کے لیے. اللہ کی رسالت بحث کرنے کے لیے نہیں ہے، قبول کرنے کے لیے ہے. اللہ کی امامت بحث کرنے کے لیے نہیں ہے بھیجی ہوئی، بلکہ قبول کرنے کے لیے. قیامت بحث کے لیے نہیں ہے، قبول کرنے کے لیے. تو جو چیزیں قبول کی ہے اسے دل میں عقیدہ بنا کے رکھنا ہے، اور جس میں بحث کا حق دیا گیا اسے بھیجے پہ اتارا، عقل پہ اتارا، اس کا نام شریعت رکھا. اور شریعت میں اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ ایک غوطے میں 3 بار کیوں دھلوایا جاتا ہے، تو شریعت خالی 3 بار نہیں کہے گی، بلکہ کہے گی جو برتن 3 بار دھولا جائے، وہ چاہے آدم کے زمانے میں مٹی کا پیالہ ہو تب، اور چاہے 2020 میں کورونا کا دور ہو، ہر برتن کی جراثیم کو یہ 3 پانی ہمیشہ دور کرتا رہے گا. زیادہ وقت پڑھیے مل کر محمد والے. ورنہ قانون یاری ایسا تو ہے نہیں کہ خوئی صاحب نے کہا کہ 4 پانی، دوسرے نے کہا 5 پانی سے، سب نے 3 ہی پانی لکھا. حد عقل. کیوں کہا 3 پانی تک ہر جراثیم چلا جاتا ہے. اسلام نے تمہیں بغیر صابن کے بھی جراثیم ہٹانے کا اختیار دیا. صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ وضو کروا کے ہر ٹوتھ پیسٹ سے دور رکھا، ہر برش سے دور رکھا. جب تم نے اپنی عادتیں بگاڑ کر، فطرت کے خلاف جا کر تم نے کام کیے، تو اب تمہیں فطرت نہیں سنوارے گی، اب بیوٹی پارلر سنوارے گا. اس لیے کہ تم نے خوراک بیوٹی پارلر کی کھائی، چائنیز غذائیں دوڑ کے ڈھابا ڈھونڈا جا رہا ہے. باپ کون سا چائنیز سینٹر سب سے مشہور، کون سا ساؤتھ انڈین سب سے مشہور، کہاں اٹالین ہے، کہاں چائنیز ہے، سب کو خبریں ہیں. سرچ کرو، مارو، بلاؤ، پکڑو. ایک وقت میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہزاروں روپے ڈھابوں پہ، کوئی اپنے اوپر نہ لے پلیز، مولا سلامت رکھے. یہ ایک عام گفتگو ہے. اگر سرچ کر رہے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مجلس حسین اور ایک عزاداری میں ہمارا حق کیا ہونا چاہیے. یہ بھی عقیدہ اور عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. انصاف ہمیشہ یہ کہتا ہے وَضَعُ الشَّيْءَ إِلَى غَيْرِ مَحِلِّهِ، کسی چیز کا اس کے جچتے ہوئے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے. جو جس کا مقام ہے اس کو وہاں رکھا جائے تو یہ عدل ہے، اور وہاں سے ہٹا دیا جائے تو ظلم ہے. تو ظلم کربلا میں نہیں ہوا، ظلم غدیر سے شروع ہو گیا تھا. جہاں مصطفیٰ نے رکھا تھا وہاں سے ہٹا دیا گیا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. دیکھیں بہت بڑی منزل ہے. باوجود وقت پھر تمام ہو گیا، بلکہ آگے بڑھ گیا ہے. مگر کیا کیا جائے، خدا کی قسم، راہ معراج ہو تو جبریل جل جائیں، لیکن راہ ذکر حسین ہو تو علی اصغر حیدری بھی بچ جاتا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. ہائے ہائے لہذا میں نے پوری مجلس کا یہ پیغام کہ عقائد کو مضبوط رکھنا ہے تو عقیدے کو گنتی میں نہ گننا، عقیدے کو سمجھنا. اول توحید خالی گنتی نہیں، توحید سمجھنا. دوسرے عدل خالی گنتی نہ گننا، عدل سمجھنا. یہ ہے عدل. اپنے آپ سے بھی معصوم کہتے ہیں عدل وہ شے ہے جو آپ کا آپ پہ کیا حق ہے یہ بھی بتاتی. خدا کی قسم آپ سوچیں، اسلام نے کتنا ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان جو قانون اپنی آغوش میں رکھا ہے وہ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. اتنا مہربان ہے کہ میں نے کہا تھا کہ علی کہتے ہیں وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے،
وہ یتیم ہے کہ جس کے پاس علم و عمل نہیں ہے۔ علی نے صبح قیامت تک کا ایک نسخہ دے دیا، یتیمی سے بچنا چاہتے ہو تو میدان علم و عمل میں اتر جانا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مال تمہیں مار ڈالے گا، علم تمہیں مر کے بھی زندہ رکھے گا۔ تم مر بھی جاؤ گے تو علم تمہیں زندہ رکھے گا۔ علم کے لیے، علم معرفت الہی کے لیے، علم توحید کے لیے، علم عقیدے کے لیے، کیونکہ عقیدے کی نیو جتنی مضبوط رہے گی میدان عمل میں انسان کو اتنی ہی جرات اور اتنی ہی قوت حاصل ہوگی۔ اسی لیے عقیدے کا مضبوط انسان کہیں بھی کود جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ابراہیم کا اپنے رب پہ عقیدہ تھا کہ ادھر آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ادھر جبریل آ کے کہہ رہا ہے کوئی حاجت ہے؟ کہ جس سے ہے وہ جانتا ہے، اگر اس کی مرضی جلا دینا ہے تو یہ شان خلیلیت ہے، اور اس کی مرضی بچا لینا ہے تو یہ شان ربوبیت ہے۔ کتنی بڑی منزل! خلیلیت چاہتی ہے کہ جل جاؤں، ربوبیت چاہتی ہے کہ بچا لوں۔ ارے آپ کہاں ہیں؟ آپ جہاں اسلام کا مزاج جل جانے والوں کو بھی بچا لینا ہے، وہاں اسلام جابروں کو خلیفہ نہیں مانتا، صابروں کو امام مانتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ ذرا ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ میں سمجھوں کہ آپ کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ مولا سلامت، مولا سلامت رکھو۔ پہلا مرحلہ حسین کے سامنے توحید کا، دوسرا مرحلہ عدل کا۔ حسین ابن علی نے جب کربلا کے میدان میں پوچھا کہ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں، تو کہا آپ سے اچھا امام کہاں ملے گا؟ میں نے کوئی خطا کی ہے؟ نہیں۔ میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے؟ نہیں۔ میں نے حرام محمد کو حلال کیا ہے؟ نہیں۔ میں نے سنت کو واجب کو سنت کیا ہے؟ نہیں۔ میں نے رکن دین و اسلام میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ نہیں۔ تمہارا کچھ لیا ہے؟ نہیں۔ سب ہر طرح سے پوچھ ڈالا۔ پھر کہا پھر کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو ایک صدا یہ بھی آئی تھی، بغض کل ابیک، تیرے بابا کے حسد میں، تیرے بابا کے حسد میں، تیرے بابا کے بغض میں۔ اور جب میں مولا علی کی شہادت پڑھتا ہوں نا تو اس میں ہر طرف سے جو ایک نعرہ ہے، جارج جرواق اس نے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ، یہ عیسائی ہے، شام کا رہنے والا عیسائی ہے، شام کا ہے، اس لیے عربی جانتا ہے، عربی اس کی جو ہے وہ گورنمنٹ لینگویج ہے وہاں کی، لہذا اس میں اس نے کتاب لکھی۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا تقریباً کھجوا بہار سے، یعنی 1925 اور 30 یعنی آزادی سے پہلے اور تمام چیزوں سے پہلے وہاں پر یہ دارالاشاعت تھا کھجوا، وہاں سے یہ اس کتاب کا ترجمہ ہوا، اس کا نام رکھا گیا ندائے عدالت انسانی۔ اس نے بھی پورا مولا کے حوالے سے لکھتے ہوئے کہا کہ علی کی شہادت کا سبب علی کا عدل تھا۔ میں نے یہاں سے شروع کیا، اور اسلام کے نامور مورخوں نے عربی کی جو عبارتیں لکھی ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علی کی شہادت کا سبب ان کا شدت سے عدل پر قائم رہنا، یعنی شہادت کا سبب جتنوں نے لکھا وہ یہی لکھا کہ علی کی شہادت کا سبب عدل ہے، عدل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدل کرنے والے کو شہید کیا گیا ہے تو عدل والا نہیں شہید ہوا ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ خلافت ولایت کے گلے پہ خنجر چلا رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے نا جو عشرے کا جملہ ہے، خلافت نے ولایت کے گلے پہ، کیونکہ جہاں پر ایکویلٹی یعنی مساوات ہے، راشن کارڈ دیکھ کے بڑھتا ہے، وہاں جمہوریت ہوتی ہے،
اور جہاں عدل پہ تقسیم ہوتا ہے وہاں ولایت ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جمہوریت اور ولایت کا فرق کیا ہے؟ سارے خلفاء اسلام کے گزرے سب جمہوریت کے خلیفہ تھے، لیکن 4 سال 9 مہینے علی کی خلافت علی کے دور ولایت کا نام تھا۔ ولایت کیا ہوتی ہے یہ علی نے ظاہر کیا، لہذا کا بغض قلبیک، باپ کے بغض میں، تو علی کا بغض سب سے زیادہ کس بات کے لیے تھا؟ علی کے عدل کے لیے۔ علی کا عدل انہیں برداشت نہیں تھا۔ عدل اور انصاف کو کون نہیں برداشت کرتا؟ جس کی طبیعت میں ظلم بسا ہو، جس کی سرشت میں ظلم بسا ہو، اسے عدل ناگوار ہوتا ہے، اس کا دل، اس کا ضمیر عدل قبول نہیں کرتا۔ لہذا ایسا نہ ہونے دو، کیونکہ جس دل میں حسین رہتا ہے نا، وہاں عدل اپنی معراج پہ ہوتا ہے۔ حسین نے وہی عدل کربلا کے میدان میں پیش کیا کہ گلا زیر خنجر رکھ کے ہماری بندگی کی آبرو بچائی، اور اللہ اکبر سبحان ربی العلی و بحمدہ کی صدا دے کر اس کی ربوبیت کی حیات کو دوام دے دیا حسین، مگر اس کے لیے اپنا بھرا گھر لٹا دیا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا کہ اگر حسین شہید ہیں تو شہید پہ رونا کیسا؟ خدا کی قسم ہم حسین کی شہادت پہ نہیں روتے، روتے ہی نہیں، کوئی حسین کی شہادت پہ نہیں روتا۔ ہم تو سید سجاد کی بیان کی ہوئی مصیبت پہ روتے ہیں، حسین کی شہادت پہ کون رویا؟ سید سجاد نے بیان کیا جو بابا کی مصیبت کو ہم اس پہ روئے ہیں، کیا کیا گزر گئی کربلا میں، ہم اس پہ روتے ہیں۔ حسین شہید ہو جاتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس گھرانے کی معراج ہے شہادت پانا۔ علی جو ہے وہ مسجد کوفہ میں شہید ہوئے، حسن زہر دغا سے شہید ہوئے، حسین بھی شہید ہو جاتے، لیکن آج یہ کربلا 1400 برسوں پہ محیط کیوں ہے؟ کیونکہ کسی کے آگے 6 مہینے کا بچہ پیاسا ذبح نہیں ہوا، کسی کے کڑیل جوان کے کلیجے میں برچھی کا پھل نہیں لگا، ارباب عزا۔ مگر یہ سارے مصائب پر جو رویا جاتا ہے، یہ مصیبتوں پہ رونا ہے، شہادت پہ نہیں رونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرا چوتھا امام، جن کے نام نامی سے یہ اشرا جو ہے وہ منسوب ہوا چاہتا ہے، میرا چوتھا امام بیمار کربلا سید الساجدین 25 محرم کو جن کا ہم تابوت اٹھائیں گے، ماتم کریں گے 24 محرم کو شب میں انشاءاللہ، 25ویں شب میں سنڈے کو انشاءاللہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تابوت برآمد ہوگا۔ وہ تابوت ہم اٹھائیں گے کہ آقا اگر ہم ہوتے تو ہم کربلا کے میدان میں تابوت اٹھاتے، لیکن اے آقا ہم اب زیارت میں پڑھتے ہیں نا یا لیتنی کننا معکم، تو آئیے دیکھیے ہم فرش عزا سے بھی تابوت اٹھا رہے ہیں، ارباب عزا، تاکہ دکھیاری ماں کو چین آ جائے، شام میں سونے والی زینب کو قرار آ جائے، 4 برس کی سکینہ کو سکون مل جائے۔ میرے بابا کے عزادار آئے ہیں، عزا خانوں میں جمع ہوئے ہیں، ارباب عزا، یہ آنسو فاطمہ کے گھرانے کے لیے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ میرا بیمار امام مدینے آ کے روتا رہا۔ جانتے ہو چاہنے والے جو ہوتے ہیں ان کا عجب عجب انداز ہوتا ہے، اسی انداز کو لیے ہوئے میرے امام کا ایک صحابی جس کا نام منہال ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مولا کے قریب گیا، میرا مولا خون کے آنسو روتا تھا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کہا جب میں قریب گیا تو میں نے ہاتھ کو جوڑا، کہا مولا کب تک روئیے گا؟ کہا منہال ہم سے پوچھتے ہو کب تک روئیے گا؟ کہا آقا آپ ہی کربلا سے اب تک رو رہے ہیں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں آقا کب تک روئیے گا؟ جانتے ہو میرے امام نے کیا کہا؟ منہال آنسو روکے میرے امام نے منہال کے جملے پر، یہ چاہنے والے ہوتے ہیں نا روکے آنسو، اور ایک مرتبہ آنسو روک کے منہال کی طرف دیکھا اور غور سے چہرہ دیکھ کے منہال کا مولا نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ کہا مولا اب کیا ہوا؟ میں نے تو آپ کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے پوچھا تھا مولا۔ کہا منہال تو مجھ سے پوچھتے ہو کب تک روئیے گا؟ میں اتنا بتا دو کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب جانتے ہو؟ جی مولا۔ کہا کتنے بیٹے تھے؟ کہا 12۔ کہا ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا،
اتنا روئے کہ آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئیں۔ اے منہال میرے سامنے 18 یوسف بنی ہاشم کے میری نگاہوں کے سامنے بے گور و کفن پڑے رہے۔ منہال بازادارو یہی جملہ، یہی موقع تھا کہ جہاں منہال چاہتا تھا کہ میں اپنے مولا سے ایک مرتبہ یہ پوچھ ہی لوں۔ منہال نے دستے ادب جوڑے اور کہا مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، اگر 18 بنی ہاشم اور 72 کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تو یہ آپ کے گھرانے کا فخر ہے، یہ آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ مولا یہ فخر ہے جب تو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا منہال یہی لانا چاہتا تھا، اگر میرا دادا عالم سجدہ میں ضربت کھا کر کے کہتا ہے فزت برب الکعبہ تو یہ ہمارے گھرانے کی بے شک میراث ہے، لیکن یہ کہاں کی میراث ہے کہ جس کی دادی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا گیا اسی کی بیٹیاں بے مخنو چادر بے کجاوا ناکے منادی کی ندا رہی ہے یا للکوفہ والشام حاضی مناد رسول اللہ۔ اے منہال سجاد خون کے آنسو روتا رہا، میری بھوپیاں بے مخنو چادر، درباروں سے بازاروں، بازاروں سے دربار تک۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ ماننے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما، شرکائے مجلس کے ہم و غم کو دور فرما۔ مولا جو بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو بہترین روزی مرحمت فرما، برسر روزگار کے کاروبار میں برکت اور ترقی دے۔ اے اللہ جب تک زندگی دے صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ اے اللہ دنیا سے اہل بیت کی محبت پر اٹھا، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما، ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے کے قابل بنا۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین